بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 129 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مضارعت کے جواز اور عدم جواز پر بحث۔ یہ ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ آئیے اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ فمست الحاجۃ، یہاں عبارت جو درست ہے مختلف نسخوں میں وہ ہے فمست الحاجۃ، پس ضرورت پیش آئی اس بات کی۔ کس بات کی ضرورت پیش آئی؟ الی انعقاد ھذا العقد، کہ ایسا عقد ان دونوں کے درمیان قائم کرنا چاہیے کہ ایک طرف پیسے والا ہو، ایک طرف ہنر والا ہو، تجربے والا ہو، تو ان کو آپس میں اس قسم کا معاہدہ کرنا چاہیے۔ وہ آپس میں معاہدہ کریں اور دونوں ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کی عقلی دلیل ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی گنجائش نکالی گئی ہے۔ بخلاف دفع الغنم والدجاج ودود القز، تو یہاں ایک اعتراض کے جواب میں اس عبارت کو لایا گیا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ احمد کے پاس مثلا ایک بکری ہے، وہ یہ بکری حماد کو دے دے اور اس سے یہ کہے کہ حماد اس بکری کو چرائے، اور پھر اس بکری کے بچے اور دودھ دونوں کے درمیان مشترک رہے۔ اسی طرح مرغیاں ہیں تو احمد اپنی مرغیاں حماد کے حوالے کر دے اور وہ ان کی دیکھ بھال کرے، انڈے اور بچے دونوں میں مشترک ہوں۔ یا ریشم کے کیڑے ہوں، عموماً ریشم کے کیڑے کو شہتوت کے درخت پر رکھا جاتا ہے، شہتوت کا پتا وہ کھاتا ہے جس سے ریشم پیدا ہوتا ہے، عام طور پہ شہتوت کا پتا ہے اور دیگر اور بھی اس کی خوراک میں مختلف چیزیں موجود ہوں گی۔ تب یہ تینوں چیزیں جو ان کا مالک ہے وہ کسی دوسرے کو دے کہ آپ ان کی حفاظت کریں، جو ریشم تیار ہو جائے وہ دونوں میں مشترک رہے، تو اس کو بھی جائز کہنا چاہیے۔ کیوں کہ ایک کا مال ہے، دوسرے کا کام ہے، حالانکہ آپ اس کو جائز قرار نہیں دیتے۔ یہ اعتراض ہوا، تو بخلاف سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ بخلاف بکریاں، مرغیاں اور ریشم کے کیڑے کسی دوسرے شخص کو دینے کے، کیسے دینا؟ معاملتاً، معاملہ کے طور پہ۔ معاملہ یہ گویا کہ دوسرا نام ہے مضارعت کا، یا اس کو مساقات کا دوسرا نام کہہ لیں۔ بنصف الزوائد، کہ اصل میں شرکت میں کام کرنے والے کے کام کا اثر ان زوائد میں ظاہر ہونا چاہیے۔ بنصف الزوائد، کہ جو آگے پیداوار ہو رہی ہے، جو ریشم یا بچے یا انڈے حاصل ہو رہے ہیں، ان زوائد کے نصف پر معاملہ طے کرتے ہوئے جب ایک شخص کو دیا تو یہ دینا کچھ اور طرح کا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا أَسْرَ هُنَاكَ لِلْعَمَلِ فِي تَحْصِيلِهَا، کہ ان زوائد کے حاصل ہونے میں اس حماد کے دیکھ بھال کا، کام کاج کا کوئی اثر نہیں ہے، کہ یہاں دودھ، بچے، انڈے یا ریشم کے حصول میں اس عامل نے، حماد نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو بکری کا اپنا فعل ہے، مرغی کا اپنا فعل ہے، ریشم کے کیڑے کی اپنی کارکردگی ہے۔ عامل یہ تو صرف ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، زوائد کے حصول میں اس کے کام کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، بلکہ ان کو مذکورہ حیوانات کا فعل ہی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب درمیان میں فاعل مختار کا فعل حائل ہو گیا، گویا کہ مرغی، بکری، دود القز، ریشم کا کیڑا یہ خود فاعل مختار ہیں، اور ایک ہے حماد۔ تو اب جب حماد اور انڈے، ریشم، ان کے حصول کے درمیان فاعل مختار کا فعل حائل ہو گیا ہے، تو اب عامل کی طرف ان زوائد کی اضافت نہیں ہو سکتی۔ ان تینوں صورتوں میں جب اس کے کام کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہے، فلم تتحقق شرکتن، تو یہاں شرکت کا تحقق نہیں ہوگا، شراکت پائی ہی نہیں جائے گی۔ تو جب شراکت ہی نہیں پائی گئی تو پھر حصہ آمدن کیسے تقسیم ہوگی؟ تو گویا کہ ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے صرف اس شرکت عقد کو جائز قرار دیا جہاں عامل کی طرف سے تحصیل زوائد میں کوئی اثر اور عمل ہوا کرتا ہے، جبکہ ان تینوں چیزوں میں عامل کا کوئی اثر نہیں، لہذا ان چیزوں میں
شرکت کا تحقق ہی نہیں ہے، جب شرکت نہیں ہے تو اس میں شرکت عقد کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ وَلَهُ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نقلی دلیل کو ذکر فرمایا۔ وہ نقلی دلیل کیا ہے؟ ما روی انہ علیہ السلام نہا عن المخابرۃ، یہ روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے، باب فی المخابرۃ، تو حدیث مبارکہ نمبر 3407 ہے۔ یہ روایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرۃ، قلت وما المخابرۃ، قال ان تأخذ الارض بنصف او ثلث او ربع، تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا جی مخابرہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو زمین کو حاصل کرے نصف پر یا ثلث پر یا ربع پر، تو یہ مخابرہ کا مطلب ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نقلی دلیل تھی۔ وَلِأَنَّهُ استجار سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقلی دلیل کو ذکر کر رہے ہیں۔ اور وہ عقلی دلیل کیا ہے؟ پہلی عقلی دلیل کہ مزارعت میں عامل کے عمل سے پیدا ہونے والی چیز سے اجرت مقرر کی جاتی ہے۔ استجار اجرت پہ لینا ہوتا ہے، ببعض ما یخرج، اس بعض پر، یعنی اجرت میں وہ بعض حصہ آئے گا، وہ پیسے آئیں گے، وہ گندم آئے گی، ما یخرج من عملہ، جو ساجیر کے عمل سے پیدا ہوگی، تو فیکون فی معنی قفیز الطحان، تو یہ قفیز الطحان کی مثل ہو گیا۔ تو قفیز الطحان یہ ایک اصطلاح ہے فقہ کے اندر کہ اصل میں لغوی اعتبار سے تو اس کو کہا جاتا ہے ناپنے کا پیمانہ۔ قفیز ناپنے کا پیمانہ اور طحان کا ترجمہ ہوتا ہے پیسنا۔ تو قفیز الطحان اس کا مطلب یہ ہوا فیکون فی معنی قفیز الطحان۔ تب ایک آدمی مشین والے کے پاس گندم لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ میری گندم پیس دیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ اس پیسنے کی اجرت مجھے کیا ملے گی، کہاں سے اجرت ادا کریں گے، پیسے دیں گے؟ تو یہ احمد مثلا لے کے جاتا ہے چکی والے کے پاس، تو چکی والا عبد الرحمن اس سے پوچھتا ہے کہ اجرت میں آپ کیا دیں گے؟ تو احمد کہتا ہے اس سے جو آٹا نکلے گا اس آٹے میں سے 10واں حصہ یا 8واں حصہ بطور مزدوری بطور اجرت آپ کو دیں گے۔ اس کو قفیز الطحان کہا جاتا ہے۔ یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ ابھی تک مزدوری کی مقدار مجہول ہے، کہ معلوم نہیں اس گندم سے کتنا آٹا نکلے گا، آٹا نکلنے کے بعد اس مزدور کی مزدوری کتنی بنے گی جو پسائی کرنے والا ہے۔ وَلِأَنَّ الْأَجْرَ مَجْهُولٌ أَوْ مَعْدُومٌ، اور اس وجہ سے کہ اجر مجہول ہے یا معدوم ہے، کہ جو اجرت ہے وہ مجہول ہے یا ابھی معدوم ہے، اور یہ دونوں چیزیں اجرت مجہول ہو یا معدوم ہو، کل ذالک مفسد، ان میں سے ہر ایک عقد کو فاسد کرنے والی ہے۔ کہ ابھی معلوم نہیں کہ اس زمین سے کتنی پیداوار ہوگی، کتنی گندم آئے گی، کتنا چاول اگے گا، ہل چلانے والے کو مزدوری کتنی ملے گی، اس لیے مزدوری کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ بٹائی ناجائز ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی مزدوری معدوم ہے، جب فصل پیدا ہو جائے گی تب جا کر مزدوری وجود میں آئے گی، چونکہ کام کرنے والے کو مزدوری اسی پیداوار سے ملنی ہے، یہی طے کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک پیداوار تو ہوئی نہیں، معلوم نہیں کہ پیداوار ہوگی بھی یا نہیں، اس لیے جہالت کی وجہ سے یہاں یہ بٹائی کا معاملہ فاسد قرار دیا جائے گا۔ تو گویا کہ 3 دلیلیں ہو گئیں، ایک دلیل نقلی اور 2 دلیل عقلی۔ وَلِأَنَّهُ اسْتِجَارٌ سے ایک دلیل عقلی، وَلِأَنَّ الْأَجْرَ مَجْهُولٌ أَوْ مَعْدُومٌ سے دوسری دلیل عقلی۔ اب آگے وَمُعَامَلَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحبین رحمہم اللہ کے قیاس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حضرات صاحبین نے اہل خیبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہوا تھا اس پر قیاس کر کے مزارعت کو جائز قرار دیا تھا، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ خیبر کے
معاملہ کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا درست نہیں ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو خیبر والوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ مزارعت نہیں تھی، وہ کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خاص اصطلاح تھی، یہودیوں کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا۔ کانا خراج مقاسمۃ، وہ خراج مقاسمہ ہے۔ خراج مقاسمہ کس سے کہا جاتا ہے؟ کہ زمین سے جتنی فصل ہو اس کا چوتھائی یا تہائی غلہ خراج کے طور پر لینا، اس کو خراج مقاسمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک عشر ہوتا ہے اور ایک خراج ہوتا ہے، تو یہ خراج مقاسمہ یعنی ایسا خراج جس کے اندر تقسیم کی گئی ہے، کچھ کام کرنے والوں کو دیا گیا ہے اور کچھ جو زمین کے مالک ہیں یعنی مسلمان، انہوں نے اس کو وصول کیا ہے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مزارعت کا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک طرح سے خراج وصول ہو رہا تھا بطریق المن والصلح۔ اصل میں تو خراج غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے بطور ٹیکس کے، اور اس پہ زمین دینے کی ضرورت نہیں، وہ تو ان پہ سالانہ مقرر ہوتا ہے کہ آپ نے ہر سال اتنے پیسے بطور ٹیکس جمع کروانے ہیں، یہ خراج مقرر ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہاں احسان فرمایا ان کے اوپر، صلح بھی کی، گویا کہ ایک طرح سے جب معاملہ طے ہوا تو یہ صلح بھی ہوئی اور آپ نے ان کے اوپر احسان بھی کیا، ورنہ زمین دیے بغیر بھی آپ ان کو فرما سکتے تھے کہ آپ لوگوں نے سالانہ اتنا ٹیکس ادا کرنا ہے۔ تو یہ صلح اور احسان کے طور پہ معاملہ طے ہوا، وَهُوَ جَائِزٌ، تو یہ جائز ہے۔ تو گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ تو مزارعت تھی ہی نہیں۔ آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے اہم نکات پر ڈالتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں مزارعت کے لغوی اور شرعی معنی ان کو بیان کیا گیا، پھر امام ابو حنیفہ اور حضرات صاحبین رحمہ اللہ کے اقوال ان کا ذکر کیا گیا کہ امام صاحب کا کیا فرمان ہے، وہ مزارعت کو ناجائز قرار دیتے ہیں، حضرات صاحبین رحمہ اللہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ پھر امام صاحب کی دلیل نقلی اور عقلی اس کی طرف اشارہ کیا، حضرات صاحبین رحمہ اللہ کے دلائل نقلی اور عقلی ان کو ماتن نے ذکر فرمایا۔ حضرات صاحبین رحمہ اللہ کے دلائل کا ذکر ہوا، نقلی اور عقلی دونوں طرح کے دلائل۔ پھر بکری، مرغی اور ریشم کے کیڑے کا تذکرہ ہوا کہ ان کے اندر جو زوائد ہوتے ہیں ان زوائد میں کسی دوسرے شخص کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اس کام کرنے والے کا اثر ان پر نظر نہیں آتا، لہٰذا ان میں اس طرح کا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ قفیز الطحان کا تذکرہ وہ ہمارے آج کے سبق میں آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مزارعت کو قفیز طحان پر قیاس کرتے ہوئے عدم جواز کی بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح مزاربت کا بھی ہمارے آج کے سبق میں ذکر ہوا۔ حضرات صاحبین رحمہ اللہ نے جب عقلی دلیل دی تھی، اس عقلی دلیل میں حضرات صاحبین نے اس مزارعت کو مزاربت پر قیاس کیا تھا کہ جیسے مزاربت میں ایک کی محنت ہوتی ہے، ایک کمال ہوتا ہے، تو یہاں مزارعت میں بھی ویسی ہی صورتحال ہے، لہذا اس کو جائز ہونا چاہیے۔ تو اہل خیبر سے آپ نے جو معاملہ کیا تھا وہ اصل میں خراج مقاسمہ تھا۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے ساری پیداوار لے لیتے، لیکن آپ نے ان کے اوپر احسان کیا اور صلح والا معاملہ اختیار فرمایا۔ تو خراج کی دو قسمیں ہیں، ایک خراج موظف اور ایک خراج مقاسمہ۔ خراج موظف وہ ہوتا ہے جو امام وقت جو فاتح ہوتا ہے وہ ان پر مقرر کرتا ہے ہر سال میں، اور سال کے بعد وہ خراج سب نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ جو ان کی زمینیں دے سکتی ہیں، یعنی ان کے پاس بہت بڑی زمینیں موجود ہیں، تو ان زمینوں کے اعتبار سے امام وقت ان پر یہ ٹیکس عائد کر سکتا ہے کہ آپ نے ایک سال کے بعد ان زمینوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے اتنی پیداوار بیت المال میں جمع کروانی ہے۔ اور دوسرا خراج مقاسمہ ہوتا ہے، اور خراج مقاسمہ میں ساری پیداوار نہیں بلکہ امام وقت ان کے ساتھ یہ طے کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ اگائیں، جو اگے گا اس کا تیسرا حصہ، چوتھا حصہ یا نصف وہ ہمیں دیا جائے گا، باقی آپ خود استعمال کریں گے۔ تو اب یہاں پہ اس کو خراج مقاسمہ کے طور پہ آپ نے مقرر فرمایا تھا،
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں آپ نے کوئی مدت مقرر نہیں فرمائی تھی، لم یبین لہم المدت۔ اگر یہ مضارعت ہوتی تو اس میں مدت کا تذکرہ ہوتا، اس لیے کہ مضارعت کے اندر مدت کا بیان کرنا ضروری ہے، مدت کو بیان کیے بغیر مضارعت درست نہیں ہوتی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔